اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ بصائر الدرجات میں یہ حدیث موجود ہے، اور بصائر الدرجات سے ہی علامہ مجلسی نے اور بھی اسی مضمون کی احادیث نقل کی ہے، جس کی طرف اشارہ کروں گا، اور تفسیر فرات ابن ابراہیم سے بھی انہوں نے نقل کی ہیں، کیونکہ صورتحال اس قسم کی ہوتی ہے کہ سند حدیث کو کبھی کبھی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو آج ہم بیان کرنے لگے ہیں، عنوان کرنے لگے ہیں، یہ امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور آیت قرآنی کے تفسیر کے بارے میں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یعقوب ابن شعیب سے یہ حدیث ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا کہ یہ آیت قرآنی کہہ رہی انی لغفارٌ، کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں بہت زیادہ، لمن تاب، اس شخص کو کہ جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور صالح عمل کیا، ثم اهتدى، اور پھر ہدایت پا گیا۔ اس کے مطلب کیا ہے؟ تو قال، امام اس آیت کی تعویل و تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَمَن تَابَ مِن ظُلْمٍ، جس نے توبہ کی ہر ظلم سے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی تجاوز گری، کسی قسم کا بھی تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ عدل، ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا۔ ظلم، جو شے جس کا حق جہاں پر ہے اس کو وہاں پر قرار نہ دینا ظلم ہے۔ تو گناہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جو باپ کے آگے احترام نہیں کرتے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ استاد کا احترام نہیں کرتے وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ ماں کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ماں کے حق کے اوپر ظلم ہے۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کے لیے کوئی ہدیہ نہیں بھیجتے، یہ بھی ان کے حق میں ظلم ہے۔ اپنے زیر دستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، یہ ان کے حق میں ظلم ہے۔ تو ظلم یعنی وہ کام جیسے اس کا حق تھا ویسے ادا نہ کرنا، اس کے برخلاف انجام دینا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ آیت قرآنی میں امام فرماتے ہیں وَمَن تَابَ مِن ظُلْمٍ، جس نے توبہ کی ظلم سے، تجاوز گری سے، وَآمَنَ مِن كُفْرٍ، اور کفر یعنی انکار، یعنی جس چیز کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز کے متعلق اللہ نے ایمان لینے کا حکم دیا اس کے برخلاف ہو جائے، تو جو بندہ ایمان لے آئے ان چیزوں سے دور ہٹتے ہوئے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کفر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے دور ہٹتے ہوئے وہ ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، وہ جو چیزیں جن پر ایمان لانا کسی بھی مومن کے لیے ضروری ہے اور وہ ایمان کے اجزاء ہیں، اس پر ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اچھا عمل بھی کر لے، کافی ہے؟ نہیں، ثُمَّ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ وِلَایَتِنَا، یہ سارے کام کر لے اور پھر ہدایت پائے اور راستہ پائے ہماری ولایت کے متعلق، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور پھر جب یہ جملہ بولا ہے نا امام نے ثُمَّ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ وِلَایَتِنَا، تو اشارہ کیا ہے اپنے سینے کی جانب، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرے تو تب اس کے یہ سارے عمل اور یہ ایمان اور یہ سارے عمل صالح اور یہ جو ایمان ہے اور یہ جو توبہ ہے تب قابل قبول ہے، وَإِلَّا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی کے مضمون میں ایک اور حدیث ہے جو تفسیر فرات سے ہے، وہ اسی انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى کے بارے میں ہے، تو اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مضمون حدیث
وہ چھٹے امام سے تھا، یہ پانچویں امام سے۔ اسی آیت قرآنی کے ضمن میں امام فرماتے ہیں واللہ لو انہ تاب وآمن وعمل صالحا، اگر کوئی شخص توبہ بھی کر لے گناہوں سے، ایمان بھی لے آئے جس پر ایمان لینا ضروری ہے، وعمل صالحا اچھا عمل بھی کر لے، وَلَمْ يَحْتَدِ إِلَىٰ وِلَایَتِنَا اور ہماری ولایت پر وہ ہدایت نہ پائے، وَمَوَدَّتَنَا اور ہماری مودت اور محبت اس کے دل میں نہ ہو، وَيَعْرِفُ فَضْلَنَا اور ہمارے فضیلت کو وہ نہ جانے کہ اہل بیت کے ساتھ اس امت میں کوئی بھی قابل قیاس نہیں ہے، اور اہل بیت تمام امت سے افضل تر ہیں، یہ 100% ہے۔ اگر کوئی ہماری لم یحتد الی ولایتنا جو ہماری ولایت پر ہدایت نہ پائے، وہ مودتنا اور ہماری مودت پر ہدایت نہ پائے، وہ یعرف فضلنا اور ہمارے فضل کو نہ جانے، ما اغنا عنہ ذالک شیئا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے کوئی اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہ سر کے ایسے ہی جسے کہتے ہیں ٹھوکریں مار رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے تو یہ اس کی بھوک ہڑتال ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اہل بیت کی مودت کے ساتھ انجام ہو۔ حج وہی ہے جو اللہ پر ایمان، رسول کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتگان پر ایمان اور امیر المؤمنین کی مودت اور ولایت کے ساتھ ہو، وہ حج ہے، وَإِلَّا وہ حج کوئی حج نہیں ہے، سفر کے لیے گیا ہو کے آ گیا ہے۔ اور اسی کے مضمون میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ اسی آیت کے بارے میں، یہ بھی تفسیر فرات بن ابراہیم سے ہی ہے یہ حدیث، کیونکہ حدیث یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس مضمون میں اس آیت کے متعلق حدیث کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ 3 حدیثیں تو میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے کہ جو ساری کی ساری اس آیت قرآنی کے بارے میں اور اس مطلب کے بارے میں بار بار مختلف ائمہ سے اس کے اوپر اقرار ہو رہا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اما الایمان فهو التوحید للہ واما العمل الصالح فهو اداء الفرائض۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ عمل صالح کیا ہے؟ ادائے فرائض کرنا۔ اما الاہتداء یہ جو ہدایت پانا ہے، فبولاۃ الامر وہ ولی امر کے پیچھے چلنا ہے، ونحن ہم وہ ولی امر ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَن يَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ لوگوں پر ہے کہ قرآن تو پڑھیں، کما انزلا جیسے وہ نازل ہوا، فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَىٰ تَفْسِيرِهِ جب اس کی تفسیر کے لیے جانا ہو نا تو مولوی کے پیچھے نہ پھریں، فَالْإِحْتِدَاءُ بِنَا وَإِلَيْنَا يَا عَمْرُ تو اس کی جو ہدایت ہے قرآن کی تفسیر سے وہ ہمارے ذریعے سے ہے اور ہمارے ہی واسطے سے ہے۔ اے عمر اس مطلب کو جان لے، اپنے دل میں بٹھا لے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔